الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، یقیناً رزق آدمی کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ تو آج میں اس موضوع کو لے کر آئی ہوں، رزق حلال اور حرام میں فرق، کہ کس طرح رزق حلال حاصل کیا جائے اور کس رزق کو حرام سمجھا جائے۔ رزق تو دونوں ہی طرح کا ہوتا ہے، جو چیز انسان کے حصے میں آتی ہے، جو چیزیں ہم برت رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، جو بھی ہے، اس میں کچھ چیزیں ہماری حلال ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہمیں اس بات کی تمیز کرنی ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ بہت کچھ کہا جاتا ہے اس موضوع پہ، لیکن اس کے اثرات دن بدن اتنے کم ہوتے جا رہے ہیں کہ اس کو سوچنا پڑے گا ہمیں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں زمانہ اتنی تیزی سے ایسی چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے کہ جس میں ہم اس تمیز کو کھو بیٹھے ہیں۔ اور رزق حلال کو بس ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ جو حلال ہمارا گوشت ہوتا ہے، کہ ہمیں حلال چکن کا مل گئی، ہمیں گائے کا گوشت مل گیا، ہمیں مٹن مل گیا، ہمیں گوٹ مل گیا تو وہ حلال ہے، باقی چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ صرف حلال اور حرام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو ہمیں ناجائز طریقے سے حاصل ہوئی وہ حرام ہے۔ اور رزق حرام کے لیے کہا گیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی۔ تو یہ سوچیں کہ ہم جو پرورش اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، جو بچوں کو جو کچھ ہم کھلا رہے ہیں، جو کچھ پہنا رہے ہیں، جو کچھ ان کے لیے مہیا کر رہے ہیں، اس میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں، سب چیزیں جائز طریقے سے آ رہی ہیں، اس پر ہمارے اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی، اور ہم کوئی غلط ذرائع سے تو نہیں ہے اس کو حاصل کر رہے۔ اس رزق کے پیچھے دنیا ایسا بھاگ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر کام کے پیچھے ہمارے یہی ایک سوچ کارگر ہے کہ ہمیں اس سے ایک منافع حاصل کرنا ہے، وہ چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو۔ اس بات کو ہم پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، بس پیسہ ہاتھ میں آنا چاہیے، پیسہ ہاتھ میں آنا چاہیے، وہ پیسہ ہی رزق ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر عقل سمجھ رکھ دی ہے کہ آپ کس چیز کو حلال سمجھیں، کس چیز کو حرام سمجھیں۔ 30ویں سپارے میں ایک سورہ ہے جس میں سورہ شمس، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفس کے اندر خیر بھی رکھ دیا ہے، شر بھی رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہمیں خود اخذ کرنا ہے۔ اگر ہر چیز خود بخود ہو جاتی، خود بخود کہیں سے میٹر چل رہا ہے ہمارے دماغ کا اور ہمارے کام ہو رہے ہیں، تو پھر جنت اور دوزخ کا جو تصور اللہ نے دیا ہے، جو ہمارے لیے سجائی ہے اللہ نے جنت، اور جو انسانوں کے لیے دہکائی ہے جہنم، تو پھر اس کا مقصد کیا ہوا؟ اگر ہر کام ہمارا خود بخود ہو رہا ہے، ہم نہیں چاہ رہے پھر بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود اپنے کچھ کام ایسے عمل میں لاتے ہیں جو ہمیں حرام اور حلال کی طرف لے جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں تو میں نہیں کروں گی، آپ لوگ سنتے ہیں، احادیث کی روشنی میں بھی سنتے ہیں، قرآن کی روشنی میں سنتے ہیں، ہمارے بہترین اسکالر ہیں، علماء دین ہیں، مفتیان حضرات ہیں، ہمیں ہر چیز پہ روشنی ڈالتے ہیں، لیکن ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کریں، عام زندگی کی، تو ہمیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کبھی اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ آپ جب جاب کے لیے جاتے ہیں، کہیں بھی آپ کی نوکری ہوتی ہے، آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، یعنی آپ کا ایک پیک ہے، معاہدہ ہے کہ بھئی
آپ کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس 8 گھنٹے کے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، تو آپ بالکل ایمانداری کے ساتھ ان 8 گھنٹوں میں کام کریں گے۔ کچھ جگہوں پہ تو ہوتا ہے، کچھ جگہوں میں اتنی سختیاں ہوتی ہیں کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ پھر رونا دھونا بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو کیسے یوز کریں۔ تو اگر آپ کی جاب 8 گھنٹے کی ہے اور آپ نے 8 گھنٹے کے بجائے اس میں 6 گھنٹے کام کیا، 2 گھنٹے ادھر ادھر ٹال دیے ہیں، لوگوں سے باتوں میں، سیل فون پر، اور بس فضول میں کوشش کی ہے کہ بس کم سے کم کام کروں، اور پھر بہت خوش ہو کے بتاؤں میری جاب بہت آرام کی ہے، تو وہ جو 2 گھنٹے آپ نے کاٹے، 2 گھنٹے آپ نے ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کر کے گزارے، وہ اس کا جو پیسہ آپ کو ملے گا وہ حرام ہو جائے گا، وہ آپ کا حلال نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک عجیب سی ایک سوچ ہے کہ جب بھی کسی کو کہیں نوکری ملتی ہے تو سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے بہت آرام کی جاب ہے، بس کرسی میز والی جاب ہے، یعنی ڈیسک جاب ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ہلکا پھلکا کام کرتے ہیں، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی اوپر سے سختی نہیں ہے، کوئی باس نہیں ہے، بس ہم اپنے باس ہیں، ہمیں جو کرنا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، بہت آرام کی جاب۔ تو اللہ کے بندو، جب جاب اتنی آرام کی ہوگی تو ملک بھی تو ترقی ایسے آرام سے کرے گا۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو رہنے والے ہوں بہت محنتی ہوں، مشقت والے کام کرتے ہوں، اپنے کام کو ایمانداری سے کرتے ہوں۔ کام چاہے دماغی ہو جسمانی ہو، دونوں ہی کام انسان کو تھکا دیتے ہیں، اور تھک کے ہی کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو کام آرام سے ہو جائے، چاہے آپ کو پیسہ مل رہا ہو، لیکن جو چیز آپ اپنے خون پسینہ بہا کے حاصل کریں گے نا، اس میں جو اس کا اجر ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے حاصل کرنے میں اجر نہیں ہے۔ دوسری طرف رزق کے لیے اتنی پریشانی ہے کہ ہم دوڑے جاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہر جائز ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، سفارش کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کسی کا حق مارتے ہیں، بس کسی طرح سے ہمیں ایک جاب حاصل ہو جائے، اور یہ نہیں سوچتے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھا ہے نا وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ کوشش شرط ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں کہیں چھپ کے بیٹھ جائیں تو پھر بھی آپ کو بہت اچھا رزق ملے گا۔ ہو بھی سکتا ہے، کبھی کبھی ایسے لاٹری بھی نکلتی ہے، کسی کو باپ دادا کی جائیداد رکھی ہوئی مل جاتی ہے، کبھی کوئی مہربان ہو جاتا ہے، کہیں سے کچھ بھی خزانہ نکل آتا ہے، مل جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بہت کم لوگ حصے میں یہ آتا ہے۔ زیادہ انسانوں کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ محنت اس حد تک ہو کہ آپ دوسرے کاموں کو نہ بھولیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے اخلاقیات کو نہ بھولیں، آپ کو اپنے فرائض انجام دینے ہیں، آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو عبادت کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہے کہ آپ رزق کی تلاش میں نکل جائیں۔ فجر کی نماز کے بعد ہی کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ جو ہے رزق کی تلاش میں نکل جائیں، اور تمام فرائض کے بعد، اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض کے بعد جو دوسری چیز ہے، یعنی دنیاوی زندگی میں جو نمبر 1 معاملہ ہے وہ رزق حلال تلاش کرنے کا ہے۔ آپ نفل عبادت بعد میں کریں گے، پہلے آپ رزق حلال تلاش کریں گے، روزی تلاش کریں گے، اور اپنے آپ کو کھپائیں گے، لیکن ایک حد تک۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے کام کریں، یا 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے کام کریں، 4 گھنٹے آپ سو جائیں اور 1-2 گھنٹے آپ نے اپنے کھانے پینے کے لیے رکھ لیے۔ نہیں، ہمیں سب سے پہلے جو ہے حصہ نکالنا ہے اپنی عبادت کا، اور رزق حلال تلاش کرنے کا، اور اس کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کام کروانے والے ہیں، جو کاروبار والے ہیں، جو اپر ہینڈ ہیں، ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بندے سے آپ کام لے رہے ہیں، آپ 10 گھنٹے کا کام لے رہے ہیں، آپ 5 گھنٹے کے پیسے دے رہے ہیں، تو وہ جو پیسہ انہوں نے بچایا وہ بھی ان کا حرام کا ہو گیا۔ یا آپ نے کام لے لیا اور یہ کہہ کے اس کو نکال دیا کہ تم نے کام اچھا نہیں کیا، اور اس کا معاوضہ بھی نہیں ادا کیا، وہ سارا پیسہ آپ کے حرام کے کھاتے میں چلا گیا۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، اور مہینہ 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ 4-6 مہینہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ چل رہی ہے، اور اس ٹریننگ کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بہترین کام لیتے ہیں۔ بیچارہ کام کرنے والا بھی مجبور ہوتا ہے کہ اس کے پاس دوسری کوئی روزگار نہیں، ظاہر ہے وہ آپ کے پاس روزگار کے لیے آیا ہے، تو وہ کام دل و جان سے لڑا کے کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، اور آپ اس کو محنت کا معاوضہ نہیں دیتے۔ یہ کہتے بھائی ہم تو تمہیں بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، تمہیں ٹریننگ دے رہے ہیں،
تمہارے کام آ رہے ہیں تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ، تم کام کرو. یہ اس قدر غلط طریقہ ہے، اس قدر ظلم ہے کہ اس ظلم کا حساب آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے دینا ہوگا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری جو ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے. اور ہمارے ہاں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پورا خون پسینہ نچوڑ کے اس کو بندے کو ادموا کر دیا جائے، تب اس کے ہاتھ میں 4 پیسے رکھ دی جائیں. تو یہ سب سراسر ظلم ہے. لوگ بھیک مانگنے کی طرف کیوں اتنے بڑھتے آ رہے ہیں؟ سڑکوں پہ اژدہا میں بھیک مانگنے والوں کا کس وجہ سے ہے؟ اسی لیے ہے کہ لوگ روزگار کرنا بھی چاہتے ہیں. کچھ لوگ تو مفت خورے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کو سمجھو ایک چاٹ لگ گئی ہے کہ ہمیں مفت میں پیسہ زیادہ مل جاتا ہے تو وہ آتے ہیں، ان کو کام کرنے کی عادت نہیں. لیکن بیشتر تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو محنت کرتے ہیں، اس محنت سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ محنت کیے جاتے ہیں 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، ان کو اتنا پیسہ ہی نہیں ملتا کہ اس سے وہ پورے گھر کی گزر بسر ہو سکے. تو پھر خود بخود ان کے ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. جیسے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، جیسے چوکیدار ہیں، جیسے گھروں میں کچن سنبھالنے والے لوگ ہیں، بھائی ان کو صحیح طریقے سے محنت کا پیسہ ادا کیجیے. وہ جتنا کام کر رہے ہیں اس کے مطابق انہیں ادا کیجیے. تو سب سے بڑے ظالم لوگ وہ ہیں جو اپنے کام کرنے والوں سے، مزدوروں سے، اپنے نوکروں سے اتنی محنت لیتے ہیں لیکن اس محنت کا اس کو صحیح سے معاوضہ ادا نہیں کرتے. تو وہ سارا پیسہ جو کاٹ لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، وہ آپ کے رجسٹر میں داخل ہو رہا ہے. وہ ایسا ہی جیسے آپ نے کسی کا ادھار لے کے واپس نہیں کیا. اسی طرح ادھار لینے والوں کے لیے ہے کہ جو لوگ ادھار لیتے ہیں کسی سے، تو وہ اس بات کی پکی سچی نیت کریں کہ اللہ مجھے اس لائق بنا دے کہ میں اس ادھار کو واپس کروں گا. تو وہ اگر اس دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے یا یہ کہ وہ اس لائق نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں اتنی رقم نہیں آتی کہ اس کو واپس کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس ادھار کو چکاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے بندوبست کرتا ہے. پھر وہ ایسا شخص گناہ گار نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں پکی نیت ہے کہ اس کو اپنا ادھار واپس کرنا ہے. لیکن آج کل تو یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ادھار لیتے یہ سوچ کے ہی لیتے ہیں کہ بھائی کون واپس کرے گا، اس کے پاس تو بہت ہے. یا کسی غریب سے ادھار لے لیا جس کے پاس تھوڑا بہت بھی کچھ ہوا، وہ بیچارہ پھر روتا رہتا ہے، پیچھے پیچھے دوڑتا رہتا ہے. جیسے لوگ مکانوں میں رہ رہے ہیں، کرایہ نہیں پے کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، اس لائق ہیں کہ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں اور دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ سارا ان کا رزق حرام میں چلے جاتا ہے. جو بھی پیسہ انہوں نے بچایا، کاٹا، نہیں دیا، نہیں ادا کیا، وہ سب رزق حرام میں چلے جاتا ہے. اور وہ لوگ بھی جو کسی کو سہولت نہیں دیتے، کسی کو مجبور اور غریب سمجھ کے سہولت نہیں مہیا کرتے، وہ تو بہت بڑے گناہ گار ہیں. تو اس لیے ہمیشہ لوگوں اس چیز کو سوچو کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں، جو بھی کوئی محنت کریں، تو ایمانداری سے کریں اور صحیح طریقے سے انجام دیں. تو اللہ نے رزق لکھا ہے. اللہ تعالیٰ تو پرندوں کو بھی کھلاتا ہے، جو صبح کا کھانا کھاتے ہیں اور تو شام کا نہیں سوچتے کہ ہمیں شام کو کیا ملے گا، شام کو کھاتے ہیں تو صبح کا نہیں سوچتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کا رزق بھی رکھا ہے. تو ہم تو اپنے ہاتھوں سے کمانے والے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتے، تو ہمارے لیے کیوں نہیں رکھا ہوگا؟ ہم تو اشرف المخلوق ہیں. ہمارے لیے تو اللہ نے دنیا بنائی ہے، چرند پرند جانور، زمین آسمان، ستارے، چاند ستارے، سورج، دریا، سمندر، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاری مخلوق کے لیے بنائی ہے. آپ فائدہ اٹھائیں اور جائز طریقے سے فائدہ اٹھائیں اور برائیوں میں نہ پڑیں اور ہر کام کو احسن طریقے سے کریں. اور کاروبار کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کریں، کچھ بھی اس میں آپ ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ آپ کا کاروبار جو ہو، جو جائز ہو، غلط طریقے سے نہ حاصل کیا ہو. جیسے آج کل یہ چیز بھی بہت ہے کہ لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے. ہر جگہ، دنیا میں ہر جگہ یہی معاملہ ہے کہ لوگ ٹیکس چراتے ہیں. جب ایک آپ کے ملک کا قانون ہے کہ آپ کو ٹیکس دینا ہے تو آپ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ تو جو پیسہ آپ نے ٹیکس کی مد میں بچایا وہ آپ کے لیے حرام ہو گیا. آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا، آپ نے دنیا کو دکھایا ہوا ہے کہ بھئی آپ بڑے کاروباری ہیں اور کاروبار کرنا تو بہت فائدے کی بات ہے. اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ تجارت جو ہے اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہے، ہر قسم کی تجارت. تو لیکن وہ پسندیدگی کہاں تک رہے گی جب آپ اس میں آپ کی تجارت حلال کی ہو، آپ نے رزق حلال کمایا ہو. یہی تو سب سے بڑی آزمائش ہے، جس میں سب سے بڑا نفع ہے، یعنی آخرت کا. وہ آپ کی سب سے بڑی آزمائش بھی ہے. آپ نے گورنمنٹ کو دکھایا کہ آپ کو تو کچھ آپ کے منافع ہی نہیں ہے،
آپ تو کمزور جا رہے ہیں، آپ کا بجٹ خراب ہے، آپ کی اتنی انکم نہیں ہو رہی ہے، آپ کا تو کھاتا الٹا چل رہا ہے. گورنمنٹ نے آپ کی ہیلپ کی. کہیں تو خیر غریب ملکوں میں تو اتنی گورنمنٹ الگ سے ہیلپ نہیں کرتی، جو امیر ممالک ہیں اس میں تو گورنمنٹ بہت نوازتی ہے. تو آپ ہر طرف سے ہیلپ لے رہے ہیں، آپ کو فری میڈیکل چل رہا ہے، آپ کو کھانے پینے کے لیے پیسہ مل رہا ہے، اور دوسری طرف آپ نے چوری کی، آپ نے پیسہ نہیں پے کیا، آپ نے ٹیکس صحیح سے پے نہیں کیا، آپ نے آپ کو یہ شو کیا کہ آپ کا تو نفع ہے نہیں، تو ہم کہاں سے آپ ٹیکس ادا کریں. تو وہ ساری زندگی سر تا پیر آپ کا جو رزق ہے، جو پیسہ بچایا آپ نے چوری سے، وہ چوری کہلائی اور وہ رزق حرام میں چلا گیا. یعنی کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش رزق حرام سے کر رہے ہیں. آپ خود غور کریے، کوئی ماں باپ ہی چاہیں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے جنت میں داخل نہ ہو سکے؟ ہر وہ انسانی جسم جو حرام کے رزق سے پلا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو کم سے کم اس چھوٹی سی حدیث کو یاد کر لیجئے، پکا کر لیجئے، لا يدخل الجنت جسدی غزی بالحرام. وہ جسم جنت میں نہیں داخل ہوگا، جہنم کی آگ بنے گا. تو اگر ہم مسلمان کم سے کم ان چیزوں کو غور کریں اور سوچیں کہ حلال حرام میں کیا فرق ہے، تو ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم حرام کی طرف نہ جائیں. یہ جو دنیا میں نمبر ٹاپ پر چلتے ہیں ہم، سارے ناجائز پیسہ جمع کرنے والے، دوسرے ملکوں میں دولت جمع کرنے والے، چوری کرنے والے، نسلوں کے لیے کما رہے ہیں، نسلوں کے لیے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا رزق مقرر کیا ہے تو اس کی فکر کیوں ہے؟ اگر آپ کے پاس ہے، جائیدادیں ہیں، زمین ہے، دکانیں ہیں، پیسہ ہے، آپ دیں خوشی سے. لیکن نہیں ہے تو اس کی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کی اولاد کو تو بس وہی ملے گا جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے. آپ اس کا نصیب نہیں بدل سکتے. بعض لوگوں کو بہت کچھ ملتا ہے، وہ سب تباہ ہو جاتا ہے. اپنے ہاتھوں لوگ تباہ کر دیتے ہیں، ان کی اولادیں تباہ کر دیتی ہیں، جن کو جو منہ میں سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ ان کو قدر نہیں ہوتی. وہ ایسے اڑاتے ہیں جیسے ان کو ملتا، جیسے ان کو حاصل ہوتا ہے. تو اپنی اولادوں کو بھی محنت کرنے دیجیے، خود بھی محنت کریے، اور اتنی کریے کہ آپ کے پاس وقت بچے کہ آپ وہ وقت اپنے دین کو بھی دے سکیں، اپنی عبادت بھی اچھی طرح کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ 60-65 سال کی عمر تک تو محنت کرتے رہیں، کھٹتے رہیں، صبح شام دن اور رات نوکری کریں، پیسہ بنائیں، اور جب آپ کو فرصت ہو تو اس وقت پھر آپ اس لائق ہی نہ رہیں. تو کوئی جو ہے ارتھرائٹس کا مریض ہو گیا، کوئی شوگر کا مریض ہو گیا، کوئی جو ہے کینسر کا مریض ہو گیا، اور اس حد تک ہو گیا کہ پھر وہ نہ اللہ کی عبادت کرنے کے لائق ہے، نہ کھانے پینے کے لائق ہے، نہ گھومنے پھرنے کے لائق ہے. تو آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. اس کو اتنا مت نہ کھٹائیں کہ آپ جو ہیں بڑھاپے میں سکون کی زندگی نہ گزار سکیں. اتنا بس کام کریں کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی سے پرورش کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو جو ہے چکن ٹکا کھانے کو نہیں مل رہا، مرغ مسلم نہیں مل رہا، باربیکیو نہیں مل رہا، تو آپ جو ہے صحت مند نہیں ہوں گے. صحت مند ہونے کے لیے تو جو کی روٹی یا کھجور کی چند قاشیں کافی ہوتی ہیں. تو بھوکے نہ رہیں، اتنا تو محنت کریں، اتنے کہ اپنے بچوں کو کھلا سکیں اور ان کو ڈھنگ سے پہنا سکیں اور ان کو تعلیم دلا سکیں. تعلیم دلانے کے لیے بھی لوگ اتنا زیادہ ہائپر ہو رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ 2-2 سال کے بچوں کو اسکولوں میں جا کے بٹھا دیتے ہیں. خیر یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پر ہم الگ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سنیں گے، پسند کریں گے اور غور کریں گے اس پہ نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.